الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد إلا الحیاة الدنیا ذلك مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس آپ اپنا رخ انور پھیر لیں ان لوگوں سے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور ان کا ارادہ محض دنیا کی مادی زندگی ہے۔ ان کے علم کی آخری حد یہی ہے، بے شک تیرا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے برگشتہ ہو گئے ہیں، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ آج ہماری سورہ النجم کی آیہ مبارکہ 30 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہمارے درس مبارک میں ہم اس پہ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ محض وہ گمان کی بنیاد پر ایک بات کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں جن کو اپنے بار بار تبلیغ اور پیغام حق پہنچایا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے کفر کے گمراہ ترین نظریے پر قائم رہے اور کفر پر ڈٹے رہے، تو اللہ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب انہیں بار بار حق کی جانب بلا رہے ہیں اور وہ پھر بھی حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں، تو آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، آپ ان سے اپنا چہرہ انور موڑ لیجئے۔ اب یہاں پہ جو ایک اہم بات ہے مفسرین کی، پہلے وہ سماعت کیجئے کہ یہ آیہ مبارکہ چونکہ آغاز اسلام کے وقت نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد اور آیات جہاد جب نازل ہو گئیں تو اس آیت کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ پہلے یہ تھا چونکہ ظاہر ہے اسلام ابھی ابتدائی ایام میں تھا، تو ابھی جہاد کا حکم جو ہے وہ نہیں آیا تھا، تو جہاد کے حکم سے پہلے کی یہ آیہ مبارکہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافر جو ہیں وہ آپ کی بات کو نہ سنیں تو آپ ان سے اپنا چہرہ انور موڑ لیجئے اور انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ لیکن جب آیت جہاد آ گئی تو اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا جملہ بولے یا آپ کے دین کے حوالہ سے کوئی بات کرے، تو اس کا بارہ پھر معاملہ یہ ہے کہ اب وجاہدوا فی سبیلہ، اب اس کے خلاف آپ جہاد کریں۔ جب اللہ نے اسلام کو طاقت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مضبوط فرما دیا، افرادی قوت اسلام میں مضبوط ہو گئی، اور پھر آیت جہاد نازل ہوئی، تو اس آیہ مبارکہ کا جو حکم ہے اب وہ باقی نہیں رہا، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اگر اسلام جو ہے اس کے پیغام کو آگے اس انداز میں ڈینائی کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر یہ نہیں تھا کہ پیارے حبیب آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ جو کرتے پھریں ان کو اجازت ہے، فرمایا نہیں، اب ان کے خلاف آپ جہاد کیجیے۔ اور پھر آپ نے اسلام کا جو پہلا غزوہ ہوا وہ آپ نے رمضان میں حکم ہو گیا آپ کو کہ آپ جہاد کیجیے، تو آپ نے رمضان المبارک کے اندر غزوہ بدر جو ہے وہ کافروں کے خلاف لڑا، اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں آپ کو بڑی کامیابی سے دوچار فرما دی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا۔ اب کافروں کا اللہ کے دین سے منہ موڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین سے الگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں۔ اس پہ ایک میں مثال دوں، پرسوں ترسوں شاید کسی ایک کالم میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اب جیسے یہ افغانستان میں طالبان کی حکومت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور بہت سارا حصہ انہوں نے افغانستان کا اپنے قبضہ میں لے لیا ہے، رات بلکہ ان کا آرمی چیف بھی انہوں نے بدل دیا ہے،
تو اب اس میں انہوں نے ٹائٹل بڑا خوبصورت دیا، انہوں نے کہا طالبان سے خوف نہیں ہے، اسلام سے خوف ہے۔ طالبان سے خوف نہیں ہے، اسلام سے خوف ہے، اس لیے کہ انہوں نے آتے ہی اعلان کیا جو چور چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا، مسلمانوں کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی، وہ چاہتے ہیں چوری بھی کریں اور ہاتھ بھی ہمارے قائم رہیں۔ جو شراب پیے گا اس کو کوڑے مارے جائیں گے، یہ بات ہمیں مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتی، کہتے ہیں نہیں شراب بھی پئیں اور مسلمان بھی رہیں۔ جو زنا کرے گا مرد عورت شادی شدہ تو اس کو کوڑے مار مار کے مار دیا جائے گا، سنسکار کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنی ساری ریاستوں میں اعلان کر دیا، انہوں نے ظاہر ہے جیسے وہ اسلامی قوانین جتنے ہیں وہ سارے نافذ العمل ہو گئے۔ تو وہ کالمسٹ لکھتا ہے کہ ہمارا یہاں پر ہم دینی لوگوں کی حکومت کو اس لیے پسند نہیں کرتے، ہمیں دینی لوگ جو ہیں وہ ناپسند نہیں ہیں، ہمیں وہ بڑے پسند ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان سے جنازے پڑھواتے ہیں، ہم ان سے نکاح پڑھواتے ہیں، ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں، وہ ہمیں ناپسند نہیں ہیں۔ وہ جب اسلام کی بات کرتے ہیں پھر وہ ہمیں ناپسند ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے معاشرے کا اصول ہے، یہی ہمارے معاشرے کا اصول ہے۔ مولوی صاحب نماز پڑھیں ٹھیک ہے، نماز کی حد تک رہیں، بہت اچھی بات ہے، مولوی صاحب سچی بات کریں یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ مولوی صاحب ہمیں سود سے روکیں یہ بات درست نہیں ہے، مولوی صاحب جو ہیں وہ ہمیں بدکاری سے روکیں یہ بات ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ جناب ہمیں چوری سے روکیں، رشوت سے روکیں، بدگمانی سے روکیں، غیبت سے روکیں، چغلیوں سے روکیں اور لوگوں کی عزتوں کو تاڑنے سے روکیں، یہ بات ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ویسے وہ ہمارے مصلی امامت پہ کھڑے، یہ پاکستان کا یہ رواج ہے۔ تو یہ ہمارے اسلام اور ہمارے دین کا انتہائی کمزور ترین اور مسلمان کے اندر سے کھوکھلے ہونے کی بدترین مثال ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ دن بدن یہ نفسانی اور شیطانی جو نظریہ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ قابل افسوس ہے، یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اور مسلمان کی بربادی کی اصل وجہ یہی ہے، مسلمان کی تباہی کی اصل وجہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے زیادہ اجر بتایا ہے، میں نے جتنی حدیثیں مبارکہ پڑھی ہیں وہ نماز پڑھانے پہ نہیں، میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں پڑھی کہ نماز پڑھانے پہ بہت بڑا اجر ہو، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا اجر قرآن کی تبلیغ کا ہے، دین کی تبلیغ کا ہے۔ اس پر میں آپ کو ہزاروں آیتیں پیش کر سکتا ہوں، سینکڑوں کیا ہزاروں حدیثیں میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں۔ اور سوال ہے یہ کیا گیا، اور جو حدیث پاک مشہور ہے تقریباً ہر بچے کو اب وہ آتی ہوگی، کتابوں میں بھی شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید قرار دیا ہے طالب علم کو جو دین کا طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک حضور نہیں فرمائی کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آنا تھا تو وہ فوت ہو گیا تو وہ شہید ہے، یہ حدیث پاک نہیں ہے، لیکن یہ حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع وان مات فهو شہید۔ فرمایا اگر کوئی طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے شوق سے کوئی کہیں جا رہا تھا اور راستے میں اسے اگر موت آ گئی وہ شہید ہے، اور اگر وہ زندہ رہتا ہے واپس جب آتا ہے، جب تک گھر واپس نہیں آتا سیکھ کے وہ بات، وہ غازی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں ہے، مجاہد ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ نمازی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں کی اللہ کے رسول نے، لیکن طالب علم کے لیے جو دین سیکھتا ہے اس کے لیے زکوٰۃ کو اللہ کے رسول نے حلال کر دی ہے۔ مسجد پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی۔ مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، مدرسے پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، کیوں؟ وہاں دین پڑھنے والا بچا جاتا ہے، اس بنیاد پہ وہاں دین سیکھنے والا بچا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ جو آپ نے فنڈ رکھا ہوا تھا، پتہ ہے آپ کو کس کے لیے تھا؟ سب سے زیادہ آپ نے فنڈ جو مال غنیمت آتا تھا، سب سے زیادہ مال غنیمت آپ نے فکس کیا ہوا تھا اصحاب صفہ کے لیے، مسجد نبوی کے لیے نہیں، اصحاب صفہ کے لیے، وہ جو چبوترے پہ بیٹھ کے طالب علم جن میں سیدنا صدیق اکبر بھی تھے،
جن میں فاروق اعظم بھی تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، جن میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، جن میں عبداللہ ابن عباس بھی تھے، جن میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے لیے آپ لونڈیاں بیچتے، مال آتا، آپ ان کو کھلاتے پلاتے، آپ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو میرا دین سیکھ رہے ہیں اور قیامت تک یہ دین آگے پھیلاتے رہیں گے، ان سے چلتا رہے گا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، میں نے بیان کی تھی ایک درس میں بھی اور ایک خطبے میں بھی، کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے ایک لونڈی مانگی، مال غنیمت سے لونڈیاں آئیں، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان مہربانی فرمائیں، میں عبادات میں بھی بچوں کی خدمت میں بھی لگی رہتی ہوں تو وقت بڑا مصروف اور بڑی تنگ، چکی چلانے بھی اب ہاتھوں میں چھالے آ گئے ہیں، ایک لونڈی دے دیں مجھے۔ تو سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ فاطمہ تجھے اس سے بہتر کوئی چیز بتا دیتا ہوں، وظیفہ، اور آپ نے وہ تسبیحات فاطمہ بتائیں، الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر 33 اور 34 بار والا، اور آپ نے فرمایا یہ لونڈیاں میں نے اپنے اصحاب صفہ کے طالب علموں کے لیے وقف کر دی۔ اندازہ کیجئے، ادھر بیٹی ہے اور ادھر کون ہے؟ طالب علم دین والے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ جس نے جو نماز پڑھی ہے اپنے لیے پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو اپنا نقصان کیا ہے، پڑھی ہے تو اپنی، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن اور دین کی تبلیغ ہے اس سے اپنا فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے جو بیان کرتا ہے، لیکن اس سے سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے دین اور معاملات سدھر جاتے ہیں۔ میں گھر میں اندر مسجد میں آ کے ہزاروں تہجدیں اور نوافل پڑھتا ہوں، اس کا آپ کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، آپ کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، وہ میرا اپنا فائدہ ہے۔ لیکن جو یہ میں کام کر رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اللہ کے نبی کی امت کو فائدہ ہے، انسانوں کو فائدہ ہے، لوگوں کو علم آتا ہے، لوگ ایجوکیٹ ہوتے ہیں اور جو سیکھتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں تک یہ بات آگے چلی جاتی ہے، لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جو دو گروہ بیٹھتے ہوتے تھے، ایک جو نوافل پڑھتا تھا اور ایک وہ جو قرآن کی تدریس اور درس قرآن دیتا تھا، حضور ہمیشہ اس گروہ میں بیٹھتے تھے جہاں درس قرآن ہو رہا ہوتا تھا۔ اور ایک دفعہ پھر انہوں نے آ کے حضور سے یہ عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے پاس کبھی تشریف نہیں لائے، آپ ان کے پاس جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم صرف اپنے آپ کو بچاتے ہو، وہاں جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ میری پوری امت کو بچا رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اس لیے چاہتے ہیں کہ دین سے دور ہو جائیں، دین والے معاملات ان پہ نہ آ جائیں۔ افسوس اور صد افسوس یہ ہے، یہ حقیقت اور ریالٹی ہے 100% کہ آج کا مسلمان اس لیے رسوا ہے پوری دنیا میں، آج کا مسلمان اس لیے دن بدن دنیا دار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے دین جو ہے وہ اس کے دل اور دماغ میں ابھی اترا ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ دین کے لیے ہماری قربانیاں نہیں ہیں، لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں نہیں دیں، تو ظاہر ہے جس نے قربانی نہیں دی اسے قدر نہیں ہوتی، اسے قدر تو اس سے ہی ہوگی نا جس نے اس کے لیے قربانی دی ہوگی، اس کے لیے سفر طویل طے کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک دین کی کتاب ہے، دینی کتاب ہے، مجھے اس کی قدر کا پتہ ہے، اور ایک وہاں پھیری والا ہو اس کو کوئی دے دے تو اس نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر فروٹ ڈال کے اور کوئی چیز ڈال کے ردی میں اس نے بیچ دینی ہے۔ کیوں؟ اسے اس کے لیے اس نے محنت نہیں کی، اسے اس کی قدر کا پتہ نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ دینی کتاب کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ نالج کی بک کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اب انہوں نے آپ سے منہ اس لیے پھیرا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے سود چھوڑ دو، آپ نے فرمایا ہے ناجائز قتل چھوڑ دو، آپ نے فرمایا ہے شراب نوشی چھوڑ دو، آپ نے فرمایا ہے زنا چھوڑ دو، آپ نے فرمایا ہے نہ حقوں جو بیچارے مجبور لوگ ہیں ان کے حق نہ مارو، اس لیے ان کو یہ برا لگتا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی آخری حد یہی ہے کہ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے سے بھٹک گیا ہے اور کون اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ وهو اعلم بمن اهتدى، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو بھی جانتا ہے جن کے دلوں میں ہدایت اتر چکی ہے اور وہ دل سے پیارے حبیب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے،
یہ ایک ازل سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کے کون سی ذات ہے۔ ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک کھڑا ہو گیا شخص، اس کا نام ذوالخویسرہ تھا، وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ اب یہ منافق، کلمہ تو پڑھتا تھا، مسلمان بھی تھا، منافق تھا، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، تو کہنے لگا یا رسول اللہ عدل کیجئے، حضور میں اعتراض نکال دیا، استغفر اللہ الیاذ باللہ، حضور کی ذات میں۔ تو آپ نے فرمایا ذوالخویسرہ اگر محمد عربی دنیا میں عدل نہیں کرے گا تو پھر کائنات میں عدل کون کرے گا؟ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ منافق ہو کے مر گیا۔ اسی طرح اور ایک بہت سورۃ المنافقون پوری اس کا آپ جو ہے وہ اس میں پیچھے پڑھے ہیں۔ تو آخری جو بات جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس آیہ مبارکہ سے ہمیں جو اہم ترین پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں دنیا اور دین آ جائے تو اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بہت قلیل چیز ہے، تھوڑی چیز ہے، متاع دنیا قلیل۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں دنیا کا مال و متاع بہت تھوڑا ہے، اور باقی رہنے والا کیا ہے؟ وہ رب تعالیٰ کی ذات کا دین پاک۔ فرمایا اس کے ساتھ ٹھہر جاؤ، اس کے ساتھ رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کی ذات تمہیں ہر چیز سے غنی کر دے گی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات، آپ کے پاس ظاہری طور پر جو اسباب، مال اسباب تھا وہ بہت کم تھا، باقی سے آبس بہت کم تھا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دولت ایسی عطا فرمائی تھی جو دولت سارے صحابہ میں سے کسی کے پاس نہیں تھی، اور وہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ حضرت عمر جیسے انسان نے فرمایا تھا، ایک جب مسئلے کی میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو آپ نے فرمایا نہیں یہ فیصلہ درست نہیں ہے شریعت کی روح سے، اس کو ایسے کرو، تو آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ سب سے جو بڑی دولت ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم کی دولت ہے، علم کی دولت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو سب سے بڑی دولت قرار دیا، اس بنیاد پر کہ اس علم کی دولت سے آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب علم بنائے، اور یہ جو علم حاصل کرنے کے یہ ایک ہماری نشست ہوتی ہے روزانہ درس قرآن کی، یہ ایک علمی سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علمی سفر میں آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ جو بھی بالواسطہ بلا واسطہ اس علمی سفر میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔